آج ہم ڈسکس کریں گے سندھ کے اندر یعنی بر صغیر میں محمد بن قاسم کا حملہ. یہ 712 میں ہوا اور یہ بر صغیر کی جو تاریخ ہے اس میں اہم ترین واقعہ ہے محمد بن قاسم نے جب سندھ کے اوپر حملہ کیا اور اس کو فتح کر لیا. اب اس حوالے سے مختلف طرح کے نظریات پر موجود ہیں. ہم اس کتاب کے مطابق کیا تاریخ لکھی ہوئی ہے اس کو ہم دیکھیں گے اور پھر اس کے علاوہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس حملے کے بارے میں مختلف نظریات کیا موجود ہیں. اس وقت 712 میں یہاں ہندوستان میں سندھ کے اوپر جو حکومت تھی وہ راجہ دائر کی حکومت تھی. اب اس عہد کے اندر جو مسلمانوں کا اموی خاندان تھا، اموی جو خلافت تھی وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی. عرب کے اندر تو بہرحال پھیلی ہوئی تھی، افریقہ کے اندر بھی تھی اور اس کے علاوہ انہوں نے اس وقت اسپین کے اوپر بھی قبضہ کر لیا تھا. طارق بن زیاد نے جو ہے وہ اسپین کے اوپر حملہ کر کے اس کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا. تو مسلمانوں کی جو سلطنت تھی وہ پوری دنیا میں پھیل رہی تھی. اب اسی ایکسپینشن کے نتیجے میں دنیا کے جو باقی علاقے ہیں ان کے اوپر بھی مسلمان حملے کر کے جس طرح اسپین کے اوپر حملہ کیا گیا اور ان کو اپنے ساتھ شامل کر رہے تھے، اسی تسلسل کے ساتھ جو اموی حکومت تھی، اموی خلافت تھی، اس نے بر صغیر میں سندھ کے اوپر بھی حملہ کیا. روایت اس طرح سے موجود ہے کہ یہاں کا جو راجہ دائر تھا وہ بڑا ظالم تھا اور یہاں کے جو حکمران ہیں وہ لوگوں کے اوپر بڑا ظلم کرتے تھے اور انہوں نے اور یہاں کے لوگوں نے بارہا جو اموی خاندان ہے، اموی حکومت ہے، اس سے رابطہ کر کے یہاں پہ حملے کی دعوت دی. یہ جو بات ہے حملے کی دعوت دینے والی، یہ چونکہ تاریخ کی اس کتاب کے اندر موجود ہے، باقی اس کا کوئی ایسا ریفرنس موجود نہیں ہے کہ لوگوں نے باقاعدہ طور پہ اموی حکومت کو خط لکھے ہوں کہ آپ جو ہے وہ ہمارے اوپر آگے حملہ کر کے ہمیں راجہ دائر کی کہ جو مظالم ہیں ان سے نجات دلوائیں. اب جو عرب تھے یہ ظاہر ماضی سے مشہور تھا کہ عرب جو تھے وہ تاجر تھے، ایک سے دوسرے ملک میں تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے، ان کے قافلے جاتے تھے. اور محمد بن قاسم کے سندھ سے حملے سے پہلے بھی جو لنکا ہے، سری لنکا، یہاں کی بندرگاہیں، بلوچستان کی جو بندرگاہیں ہیں، یہاں سے وہ تجارت کا سامان لے جاتے ضرور تھے، یعنی کسی حد تک رابطہ موجود تھا. اسپیسیفکلی اس واقعے کی بات کریں کہ حملہ کیوں کیا گیا تو تاریخ کی کتابوں میں یا سلیبس کی کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو سری لنکا، اس وقت چونکہ اس کو لنکا کہتے تھے، اس کا جو بادشاہ تھا، ایک تو مسلمانوں کی جو اموی حکومت کی جو ایکسپینشن تھی، ظاہر پوری دنیا میں اس کا ایک بول بالا ضرور تھا. تو اس نے لنکا کے حکمران نے اموی خاندان کے لیے، اور اس وقت جو اموی حکومت تھی ان کا خلیفہ ولید بن عبد الملک تھا، لیکن عراق کے اندر حجاج بن یوسف گورنر تھا، اس کے لیے اس نے بہت سے طائف بھیجنے کا پروگرام، تحفے بھیجنا چاہیں، اور ایک اس نے پورا بحری بیڑا تیار کیا. اس میں بہت سے جو مسلمان عورتیں اور بچے تھے انہوں نے بھی یہ پروگرام بنایا کہ وہ حج کرنے کے لیے جائیں گے، حج کریں گے. تو اسی دوران یہ جو قافلہ جب روانہ ہوا تو دیبل جو اس وقت، چونکہ دیبل کراچی کے قریب ہی علاقہ ہے، 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پہ عموماً کراچی کہا جاتا ہے اسے، تو وہاں کی بندرگاہ کے اوپر جب وہ قافلہ رکا تو کچھ ایسے بحری قزاق تھے، ٹھیک ہے، جو سمندر کے اندر اس وقت جو تاجر تھے، تجارت کرنے والے لوگ تھے، ان کو لوٹ لیا کرتے تھے. اس وقت کا یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک ان کا پیشہ تھا. انہوں نے اس قافلے کو دیبل کی بندرگاہ کے اوپر لوٹ لیا. جب وہ قافلہ لوٹ گیا تو یہ خبر جب حجاج بن یوسف تک پہنچی تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے خط لکھا راجہ دائر کو کہ ہمارا جو لوٹا ہوا سامان ہے، طائفیں اور جو مسلمان عورتیں اور بچے ہیں اور دیگر جو لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. اب واپس اس کا جواب راجہ دائر نے یہ دیا کہ چونکہ یہ جو بحری قزاق ہیں، یہ باغی لوگ ہیں، ہمارا ان کے اوپر اس طرح سے کنٹرول نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو آپ کے حوالے کرنے کی ہمارے اندر سخت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے بھی کنٹرول میں نہیں ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ اس خط کا اس طرح سے جواب دیا جانا تو اس بنیاد کے اوپر جو تھا حجاج بن یوسف، اس نے پہلے تو عبداللہ کو، یعنی یہ تو 712 کا واقعہ ہے لیکن 710 کے اندر بھی عبداللہ کی قیادت میں ایک قافلہ
سندھ کے اندر بھیجا، اس نے حملہ کیا، لیکن کافی لڑائی کے باوجود سندھ کو فتح نہ کیا جا سکا اور وہ قافلہ واپس لوٹ گیا۔ پھر 712 میں جا کر محمد بن قاسم کو بھیج دیا۔ اس نے یہاں پر آ کے کیا کیا، وہ کیسے جنگ کی، اس نے پھر کیسے ایکسپینشن کی، اور پھر 3 سال تک جب وہ یہاں پر رہا تو اس کی جو حکمرانی تھی وہ کس طرح سے تھی، اس کو ہم کسی اور لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔